बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पेशावर बम धमाके के बाद तमाम लीडर वहाँ गए हैं। पेशावर अज़हार हमदर्दी किया है, अज़हार ताज़ियत किया। सबसे पहले शहबाज शरीफ और उसके बाद सिराजुल हक पहुँचे। पख्तूनख्वा की मुकामी क़यादत वहाँ से पहले ही पहुँच गई थी, लेकिन इमरान खान पेशावर नहीं गया। और आपको याद होगा कि मार्च 2022 में, यानी पिछले साल की शुरुआत में, एक इतना ही बड़ा धमाका एक इमाम बारगाह में हुआ था। उसमें भी 55-60 के करीब लोग शहीद हुए थे। इमरान खान उस वक्त भी वहाँ जनाजे पर नहीं पहुँचा था और अब भी ये नहीं जाएगा। टांग के प्लस्तर होने का बहाना तो खैर अब कारगर नहीं रहा, क्योंकि टांग टूटी थी तब ये इस्लामाबाद रावलपिंडी गया था। लॉन्ग मार्च, वो जो कि नाम नहाद किस्म का लॉन्ग मार्च फलाप जलसा हुआ था, तो उससे खिताब करने के लिए पहुंचा था। तो अब तो उसको भी काफ़ी अरसा हो गया। नवंबर में गया था, ये दिसंबर जनवरी 2 महीने ख़त्म हो गए, 60 दिन ऊपर हो गए। अब तो इसकी टांग बिल्कुल ठीक है। और 2-3 दिन पहले इसने प्लस्तर उतरवा कर भी तस्वीर अपनी चलवाई। हालांकि प्लस्तर जाली है, लेकिन इससे कतई नज़र प्लस्तर उतरवा कर ये इसने अपनी चलाई, लेकिन ये नहीं गया। अब बज़ाहिर ये सिक्योरिटी का बहाना है, लेकिन हकीकत में सिक्योरिटी का बहाना नहीं है। क्या बहाना है वो आपके इल्म में अभी कुछ होगा, कुछ उस पर मज़ीद तबसरा करेंगे। दूसरी खबर जो ज़्यादा मज़ेदार है वो ये है कि परवेज़ इलाही को इमरान खान ने बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया है, लेकिन ये खबर बाहर नहीं लाई गई। PTI के हर आदमी को पता है कि अंदर क्या बेइज्जती हुई। हर आदमी से मुराद ये है कि उनकी जितनी क़यादत है उनको पता है कि परवेज़ इलाही के साथ क्या हुआ और अब परवेज़ इलाही के साथ क्या होने वाला। ये मज़ेदार खबर है। इन दोनों खबरों से पहले 2-3 खबरें मैं बता दूँ कि मुफ्ती सईद साहब के इंकशाफात का सिलसिला जारी है। कल भी उन्होंने जावेद चौधरी साहब के कॉलम में ये बताया। उसी इतला के हवाले से एक और ख़बर भी है, वो भी इसी में दूंगा। तो उसमें बताया कि एक सवाल के जवाब में कि पिंकी साहबा को तो पता था कि इद्दत मेरी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसने निकाह कर लिया। वो तो गुनाहगार है, वो बदकारी की मुजरिम है। लेकिन इमरान खान को पता था ये या नहीं पता था, ये मैं नहीं जानता, ये मुफ्ती सईद साहब ने कहा। हालांकि मुफ्ती साहब बात छुपा गए। हकीकत ये है कि इमरान खान को पता था और आसानी से ये बात साबित की जा सकती है कि उसे पता था। अब देखिए, जब इमरान खान ने वो पिंकी से आँख मटक्का किया तो उस वक्त वो मनकूहा थी खाबर मानिका की। खाबर मानिका की मनकूहा से इमरान खान ने आँख मटक्का किया। खाबर मानिका को भी इस बात का इल्म था। फिर उसके बाद शादी का फैसला किया और उसे तलाक दिलवाई या उसने खुद तलाक दी, जो भी मामला हो वो एक पूरी कहानी है। लेकिन जब इमरान खान ने तलाक दिलवाई तो क्या उसको याद नहीं था कि मैंने इस तारीख को तलाक दिलवाई थी, फलां तारीख था, फलां तारीख थी, फलां दिन था। ये तो मुमकिन नहीं है कि एक आदमी किसी की बीवी को उसके घर जाकर भगाने का प्रोग्राम बनाए और उससे तलाक दिलवाए उसके शौहर से, तो उसे तलाक की तारीख का पता ना हो। जब तलाक की तारीख का पता था तो उसे ये भी पता था कि इद्दत की मुद्दत कितनी होती है और इद्दत ये मुद्दत कब से शुरू हुई है। इसे 100% पता था, लेकिन इसने छुपाया। और जब मुफ्ती सईद को बाद में एहसास हुआ कि ये मैंने गलत किया, तो उसने कहा कि निकाह दोबारा होगा। तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि अब मेरी इज्जत का ख्याल रखना। तो नाज़रीन, इद्दत से ला इल्म होने का कोई बहाना है ही नहीं। अब वो जो दरख्वास्त गुजार हैं साजिद महमूद साहब, जिन्होंने टेरियान वाइट के साथ जिनाकारी का मुकदमा अदालत में किया हुआ है और शायद 2 दरख्वास्तें हैं, तो अब उन्होंने एक नई दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है, जिसमें ये कहा गया है कि पिंकी से जिना का मुकदमा भी इसी के साथ सुना जाए, यानी दोनों तीनों दरख्वास्तें जो हैं वो इकट्ठी कर दी जाएँ। अब ये दरख्वास्तें इकट्ठी होती हैं या नहीं होती, ये तो फैसला करना अदालत का अख्तियार है। लेकिन इससे जो इस इमरान खान की जग हसाई और होगी। अब आप एक बात देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सियासतदानों में जिनकी ज़िंदगी पाक साफ नहीं है। वो इन जराइम के मुर्तकब होते रहते हैं, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। किस्से भी सुनते हैं, उनके अफेयर भी होते हैं, उनके मामलात भी चलते हैं, लेकिन किसी की कहानियाँ बाहर नहीं आई। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह सत्तारुल उजूब है, वो लोगों के गुनाह छुपाता है। अगर वो लोगों के गुनाह ना छुपाए, हर आदमी नंगा हो जाए, तो माशरे में कोई आदमी दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। लेकिन इमरान खान के बाब में ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसके गुनाह क्यों सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक? अब दुनियावी असबाब तो पैदा होते, इसी तरह पैदा होते हैं, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि इमरान खान ने इस्लाम के नाम पर खिलवाड़ किया। ये बदकारी का अड्डा चलाता था और ख़ुद को कहता था कि मैं साहब अमर बिल मरूफ हूँ, रियासत मदीना बनाऊँगा, जबकि ये रियासत यसरब बनाने के लिए
सरगर्म था। रियासत यसरब और रियासत मदीना का फ़र्क आप जानते हैं। मदीनतुन्नबी दरअसल यसरब ही का नया नाम था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए मदीना तो उस वक्त उसका नाम यसरब था और ये एक यहूदी रियासत थी। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और इस्लाम फैला तो इस शहर का नाम बदल कर फिर मदीनतुन्नबी कर दिया गया, मदीनतुर्रसूल कर दिया गया। लेकिन वो कागज़ात में जो लिखा हुआ है मदीनतुन्नबी है। मदीनतुर्रसूल कहना भी दुरुस्त है, लेकिन नाम जो है वो मदीनतुन्नबी है। अब यसरब और मदीने का फ़र्क आप जानते हैं कि यसरब वो जगह है जिसको फ़लस्तीन के बाद जो दूसरा यहूदियों का बड़ा अड्डा था वो यसरब था। यसरब जब मदीना बना तो यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया गया उनकी शरारतों के बाद, उनकी साजिशों के बाद। यहूदी आज तक इस बात का सदमा दिल से नहीं भुला पाए कि उनका जो दूसरा वतन था इसराइल के बाद, फ़लस्तीन के इलाके के बाद, तो वो यसरब था, तो वो यसरब उनसे छीन लिया गया। आज भी जब ज़ायोनिस्ट यहूदी इसराइल में नारे लगाते हैं तो या यसरब कहते हैं कि हम यसरब वापस जाएंगे, यसरब को हमने लेना है। और इनकी जो बड़ी तंजीम है फ्री मैसन और ज़ायोनी कांग्रेस, उनका जो नक्शा है उसमें ग्रेटर इसराइल का, जिसको आम यहूदी नहीं मानते, आम यहूदी तो कहते हैं जो इसराइल इस वक्त मौजूद है वो काफ़ी है, लेकिन ज़ायोनिस्ट कहते हैं कि नहीं ग्रेटर इसराइल, और उस ग्रेटर इसराइल में मदीनतुन्नबी का शहर भी शामिल है। तो ये इमरान खान रियासत यसरब बनाना चाहता था, नारा रियासत मदीना का लगाया, फिर इसने तौहीन रिसालत की, मस्जिद नबवी की, मुक़द्दस तरीन मुकाम जो है मुसलमानों के नज़दीक हरमैन शरीफैन, और वो अल्लाह ताला ने इन दोनों शहरों को एक बनाकर रखा है। एक इस तरह बनाकर रखा है कि जब हज होता है तो उसकी सारी रसूमात मक्का में होती हैं, और फिर वहाँ से फ़ारग होने के बाद तमाम ज़ायरीन मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ हाज़िर होते हैं और वहाँ जाकर दुआ करते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो हज पर आया और मदीना नहीं आया वो कंजूस तरीन आदमी। दरअसल मदीना आने का हुक्म इस तरह गोया कि इनडायरेक्ट तरीके से हज में शामिल है। तो हरमैन शरीफैन की जो इसने तौहीन की, इसने और शेख रशीद ने और इसके साथियों ने, तो इनके बाद फिर हम गुमान कर सकते हैं, ख़बर तो हम नहीं रखते, और ये ऐसे पीर झूठे और झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हमारी नज़र अर्श पर होती है, लौह महफूज को हम पढ़ लेते हैं, हम फरिश्तों बकवास करते हैं वो। लेकिन इस्लामी तालीमात से हमें जो कुछ मिलता है वो ये है कि फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी खुदा और रसूल की इस तरह से गुस्ताखी करता है और मुनाफ़क़त की इंतहा करता है तो फिर अल्लाह ताला उसका पर्दाफाश कर देता है। नाज़रीन, मदीना शरीफ में बहुत सारे मुनाफ़िक़ थे मुसलमानों के अंदर। अल्लाह ताला ने कुरान में भी बता दिया अपने नबी को कि तुम्हारे साथियों में ये मुनाफ़िक़ शामिल है, लेकिन उनका पर्दा रखा क्योंकि मुस्तकबिल में उनके बारे में एक यानी उनको गुंजाइश दी गई कि वो दोबारा निफाक छोड़कर मुकम्मल मुसलमान बन जाए, और उनमें से बहुत से बने भी। लेकिन जिसने निफाक नहीं छोड़ा उसका पर्दा अल्लाह ने फाश कर दिया, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उबई, वो भी मुसलमान बना हुआ था। तो फिर अल्लाह ताला ये सत्तारियत का पर्दा जो है वो उठा देता है। तौहीन रिसालत के बाद से फिर उस पर्दे को रखने की गुंजाइश नहीं थी, और आपने देखा कि इमरान खान के कपड़े जितने भी उतरे हैं दरअसल वो तौहीन रिसालत के वाक़े के बाद ही उतरे हैं। और अब लोग सरेआम बातें करते हैं कि इसने पिंकी से भी जिना किया, इसने फ़लाँ से भी किया और फ़लाँ से भी किया, मुराद सही से लेकर वो पता नहीं कौन सा अमल ख्वाजा सलाह है, और सब के नाम सामने आने लगे। ये सारी चीज़ें तौहीन रिसालत के वाक़े के बाद हुई, और जो लोग समझते हैं, बसीरत रखते हैं, उनको अंदाज़ा है कि ये क्या हुआ है। किसी को नहीं अंदाज़ा तो वो अब भी बदस्तूर PTI का हामी है, और उनको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उनके दिमागों पर, उनके जहनों पर, उन पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसके ना जाने की वजह जो है वो ये है कि पिंकी पीरनी ने से कहा था कि तुम्हें किसी भी डेड बॉडी मैयत से कुछ फासले पर रहना है। PTI के लोग जो है अंदर के, वो कहते हैं कि हुक्म किस तरह का था कि कम से कम आधा किलोमीटर का फासला होना चाहिए मैयत से। अगर ये फासला कम हुआ तो मैयत के करीब गए तो फिर बर्बादी तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगी। इमरान खान ने उसकी इस बात पर इतना यकीन किया कि इसने सख्ती से अमल किया कि मैंने किसी मैयत के पास नहीं जाना। ये कोयटा में भी नहीं गया जब तक इसने हुक्म नहीं दिया कि पहले तदफीन करो फिर मैं हाज़िरी दूंगा। वहाँ 150 के करीब आदमी शहीद हुए थे, और ये सारा पाकिस्तान वहाँ गया था, और उनका मुतालबा था कि वज़ीर आज़म
عمران خان آ کر یقین دلائے تو ہم دھرنا ختم کریں گے، لیکن یہ نہیں گیا۔ اس کو پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا تو نہیں گیا، یہ پشاور میں بھی نہیں گیا، یہ کسی میت پر نہیں گیا۔ لیکن پھر دیکھیں قدرت نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا کیا، قدرت نے بڑا خوفناک ہاتھ کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا۔ تم جو عقیدہ رکھتے ہو اسی عقیدے کے مطابق تمہارے ساتھ عمل ہوگا۔ ہوا یہ کہ جب یہ لانگ مارچ پر نکلا تو پہلے ہی دن ایک صحافی خاتون اس کے ٹرک کے نیچے آ کے جاں بحق ہو گئی یا شہید ہو گئی، جو بھی کہہ لیں۔ تو وہ فاصلہ کتنا تھا؟ ایک آدھا کلومیٹر تو نہیں تھا، وہ تھا چند گز کا فاصلہ۔ یہ کنٹینر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اسی کنٹینر کے نیچے وہ بیچاری خاتون صحافی شہید ہوئی۔ میت کا اور اس کا فاصلہ چند گز کا تھا۔ دوسرے دن ایک اس کا رکن کارکن وہ ٹرک سے درخت سے ٹکرایا، ٹرک پر کھڑا ہوا تھا اور گر کر وہ بھی بیچارہ مارا گیا، اور اس وقت بھی اس کا فاصلہ اس کے اور ٹرک کا اور اس ٹرک کا چند گز یا آدھا فرلانگ ہوگا، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ پھر تیسرے دن جب اس پر حملہ ہوا، نام نہاد حملہ، تو اس کے سیکورٹی گارڈ نے جس شخص کو گولی ماری وہ ٹرک سے شاید 20 گز کے فاصلے پر گرا اور گولی کھا کر اور مر گیا، موقع پر اس کی جان چلی گئی۔ 3 دن میں اللہ تعالیٰ کے نظام نے اسے 3 میتیں دکھائی جن کا اس سے فاصلہ بہت کم تھا، اور پھر وہ پنکی پیرنی کی بات اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کر دی کہ تم جو یہ بھی ایک آپ کبھی علماء سے ملے وہ بتائیں گے کہ اگر آپ برا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ شگون پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملات ویسے ہی کر دیتا ہے کہ چلو یہ ہے تمہارا مذہب، اب تمہارے ساتھ اسی کے مطابق طرز عمل ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 3 میتوں کے بعد عمران خان کا کیا حال ہوا، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مصیبت، اور مصیبتیں ٹلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اور نیا مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان اسی مہینے فروری میں گرفتار ہونے والا ہے، یہ عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے۔ خیر 2 خبریں تو چھوٹی چھوٹی آپ نے سن لی ہیں۔ ایک تو بینکنگ کورٹ نے اس کی تاریخی ضمانت میں توسیع تو کر دی ہے، لیکن کہا ہے کہ 10 تاریخ کو میاں آنا پڑے گا، خود وکیل کے ذریعے، اٹارنی کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے تمہارا بیان ریکارڈ نہیں ہوگا، تمہیں خود آنا پڑے گا۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہاری درخواست ضمانت کینسل ہو جائے گی، یعنی اسی دن گرفتار ہو جاؤ گے۔ اب عمران خان پھنس گیا ہے، یہ نہیں جانا چاہتا، یہ کہ اب بہانہ بنا رہا ہے کہ مجھے سیکورٹی دی جائے۔ اسے کتنی سیکورٹی چاہیے؟ 1 ڈویژن فوج کی سیکورٹی اسے دے دی جائے تب بھی کم پڑے گی، یہ نہیں نکلنا چاہتا۔ اب یہ بنی گالا جا رہا ہے تو وہاں بھی اس نے پہلے اپنے تمام کمروں میں اور دروازے کھڑکیاں سب بلٹ پروف کروائی ہیں، بیڈ بھی اس نے بلٹ پروف کرایا۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ اس کو اپنا لباس بھی امریکہ یا یورپ کی کسی فرم سے بلٹ پروف بنا لینا چاہیے۔ بلٹ پروف لباس، بلٹ پروف غسل خانہ، بلٹ پروف کمرہ، بلٹ پروف دروازہ، ہر چیز بلٹ پروف۔ تو اب یہ سب بلٹ پروف چیزیں بھی اس کے لیے کم ہیں، اور اس کو کم سے کم 1 ڈویژن فوج چاہیے، کچھ 600-700 ٹینک ہوں، اوپر 10-15 ہوائی جہاز اڑ رہے ہوں، وہ جو میزائل شیلڈ امریکہ نے بنائی ہے اور جو کسی نہ کسی شکل میں تھوڑی بہت پاکستان کے پاس بھی موجود ہے، میزائل شیلڈ، یعنی دور سے آنے والے میزائلوں کو رستے ہی میں لیزر کے ذریعے تباہ کرنے کا انتظام۔ تو اس کو لیزر شیلڈ بھی چاہیے، آسمان پر ایک لیزر شیلڈ ہو، فضا میں بہت سارے جہاز F-16 چکر لگا رہے ہوں، وہ جو ایواکس طیارہ ہوتا ہے جو جاسوسی کرتا ہے، جو ادھر ادھر سے نقل و حرکت ریکارڈ کرتا ہے، مانیٹر کرتا ہے، وہ بھی 3-4 ایواکس طیارے بھی اسے چاہیے۔ 100-150 ٹینک دائیں بائیں چلے، آگے پیچھے 1 ڈویژن فوج ہو، تو پھر یہ مابعد صاحب جو ہیں وہ بینکنگ کورٹ میں حاضری کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ ویسے نہیں، پھر یہ الیکشن کمیشن نے فرد جرم لگانے کی 8 تاریخ 7 تاریخ مقرر کر دی ہے، وہ فرد جرم کی کارروائی بھی شروع ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر جو سیشن عدالت اس کی سماعت کر رہی ہے، اس نے فرد جرم کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے۔ یہ 2 خبریں تو ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اب فروری میں اس کے ساتھ کچھ ہو جانا ہے، اور یہ موضوع جو ہے پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ یہ 35 سیٹوں پر اکٹھا الیکشن لڑے گا۔ میرا خیال ہے بہت کچھ ان کا جو غلط فہمیاں ہیں، خام خیالی ہیں، وہ دور ہونے والی ہیں، کیونکہ شکنجہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے بہت آہستہ رفتار سے، اتنی سلو رفتار سے کہ لگتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر آپ غور کریں 3-4 مہینے پہلے کے مقابلے میں اب وہ شکنجہ عمران خان کے کتنا قریب ہے۔ ناظرین، شکنجہ قریب آ رہا اور نظر آ رہا ہو کہ وہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، بند گلی میں ہے، تو پھر خوف کا کیا عالم ہوتا ہے؟ عمران خان پر وہی خوف کا عالم طاری ہے۔ چلیے اس کی میں مزید تشریح نہیں کرتا، پرویز الہی کی خبر سن لیجئے۔ یہ 2 دن پہلے
عمران خان سے ملا۔ اچھا، اس نے پہلے کہا تھا میں پارٹی کو ضم کروں گا عمران خان کی تحریک انصاف کے اندر، تو عمران خان نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور خود بھی اس کا دل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ضم کرے۔ لیکن ایک پھر اس کے ذہن میں ایک پرویز الہی کی بات کر لوں، اس کے ذہن میں ایک عجیب و غریب منصوبہ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے یہ خبریں چلی تھیں اور بہت سارے چینل سے چلی تھی، اور ٹویٹر پر بھی یہ ایک بہت ہی پسندیدہ قسم کا ٹاپک بن گیا تھا تبصرے کرنے کے لیے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ بنایا کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی میں شامل کر کے اسے پنجاب کا صدر بنا دیا جائے، یا اگر ہو سکے تو وفاق کا صدر بنا دیا جائے۔ تو دراصل یہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں تھا، یہ اس کی اپنی سوچ تھی، اور سوچ کی بنیاد تھی۔ بنیاد یہ تھی کہ اگر عمران خان نااہل ہو گیا تو پی ٹی آئی میں کوئی بھی ایسا قداور آدمی نہیں ہے جو عمران خان کی جگہ لے سکے، جو پارٹی کو سنبھال سکے۔ ظاہر ہے ایک قداور شخص اگر ہم اسے کہہ سکیں تو وہ شاہ محمود قریشی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے علاوہ پوری پی ٹی آئی میں ایک بھی قداور سیاستدان نہیں ہے۔ مثلا مسلم لیگ نون کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی قداور شخصیت ہے، یا خواجہ آصف کی بڑی شخصیت ہے، چاہے وہ عوامی ہیں یا نہیں ہے، آصف اقبال ہے، یہ نہیں وہ شخصیتیں ہیں جو کچھ نہ کچھ سیاست کو سمجھتی ہیں اور معاملات کو کنٹرول کرنا بھی جانتی ہیں۔ ابھی تو خیر مریم صاحبہ ہیں، لیکن فرض کیجیے نواز شریف، مریم صاحبہ، شہباز شریف تینوں ہوئی کسی وجہ سے گھر بیٹھ جائے، میں مفروضے کی بات کر رہا ہوں، تو مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے 3-4 شخصیات موجود ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس تو 10-15 شخصیات ایسی ہیں جن کا قد کاٹ ہے، اور بے شک وہ زیادہ تر کا تعلق سندھ سے ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس کوئی بھی قد کاٹ والا آدمی نہیں ہے۔ صرف 2 آدمی ہیں جن کا قد کاٹ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے، ایک ہے شاہ محمود قریشی، لیکن ظاہر ہے وہ ملتان سے بھی ہار جانے والا شخص ہے، وہ پارٹی کی صدارت اس لیے بھی نہیں سنبھال سکتا کہ پارٹی کے اندر ایک دھڑا اس کا بہت زیادہ دشمن ہے، اور دوسرا ہے پرویز خٹک، لیکن وہ صرف صوبے کی سطح کا لیڈر ہے۔ تو پرویز الہی نے یہ سوچا کہ جب میں پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا، عمران خان نااہل ہو جائے گا تو پارٹی کی مجبوری میں بن جاؤں گا، اور وہ مجھے پارٹی کا صدر بنا دیں گے، اور اگر مجھے مرکزی نہ بنایا تو صوبائی بنا دیں گے، کیونکہ یہ بات اس کی صحیح ہے۔ صوبے میں کون ہے؟ اسلم اقبال اور آسن گجر اور اس طرح کے چپڑ کناتی قسم کے کرمنل جو ظاہر سیاست میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ چودھری اعجاز ہے، محمود رشید ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کسی شہر کی صدارت سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ پرویز الہی کی پلاننگ تھی کہ میں پارٹی میں شامل ہو کر، لیکن پھر سے جب پتہ چلا کہ جب میں پارٹی میں شامل ہوں گا تو پھر عمران خان مجھے اگر کہے گا کہ تم تحصیل پھالیہ کی یونین کونسل نمبر فلانے کے وائس چیئرمین ہو پارٹی کے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تو بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ اس نے اور بھی کوئی معاملات تھے تو اس نے پھر وہ ارادہ ملتوی کیا۔ تو اس نے عمران خان سے اسمبلی توڑنے سے پہلے یہ کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو، اور آپ کو پتہ ہے وہ سیٹیں مانگی تھی اس نے 15 قومی اسمبلی کی، 25 صوبائی کی۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ پہلے اسمبلی توڑو پھر فیصلہ کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایڈجسٹمنٹ کروں گا، لیکن اس کا اعلان اسمبلی توڑنے کے بعد ہوگا۔ اسمبلی ٹوٹ گئی، عمران خان نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی، اور پرویز الہی بڑا پھر وہ مایوس ہو گیا۔ تو جناب یہ کل پھر ملا ہے عمران خان سے، پرسوں ملا ہے عمران خان سے، اور اس نے کہا عمران خان کو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا وعدہ یاد کرانے آیا ہوں۔ یہ پارٹی کے اندر کے لوگوں نے بتائی ہے یہ بات۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو آپ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بتا دیں۔ تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ ناظرین آپ کو حیرت ہوگی، عمران خان نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ ابھی نہیں، یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں، یہ کہا کہ ابھی نہیں، اور ابھی کچھ فیصلہ بھی تو ہونے دو۔ وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ آ گیا، وہ چودھری شجاعت کے حق میں آ گیا، یعنی کاف لیگ چودھری شجاعت کی ہے، پرویز الہی کی نہیں۔ اب پرویز الہی کے پاس نہ کاف لیگ رہی ہے، نہ وزارت اعلیٰ کے لیے اس نے اسپیکرشپ چھوڑی، اور پھر وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سمجھوتا کیا، پھر وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا جانے والا سمجھوتا توڑ دیا، اور واپس عمران خان کے پاس چلا گیا۔ پھر وزارت اعلیٰ، اگلی وزارت اعلیٰ اپنے پاس لانے کے لیے صوبائی اسمبلی توڑنے کا وعدہ کیا، ڈبل گیم کرتا رہا، ادھر یہ کہتا رہا، ادھر یہ کہتا رہا، سب راستے بند ہو گئے۔ چودھری شجاعت سے بھی لڑائی مول لے لی، اور وہ محاورہ ہے نا گھر کا نہ گھاڑ کا، تو میں خیر کتا کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ کتا بہرحال اتنا گھٹیا نہیں ہوتا، لیکن جو بھی محاورے کے طور پر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاڑ کا، اور یہ موصوف پرویز الہی ایسی چیز نکلا ہے جو نہ چودھری شجاعت کا رہا،
نہ مسلم لیگ نون کو منہ دکھانے کے قابل رہا، نہ زرداری سے آنکھیں ملانے کے قابل رہا، نہ اس کے پاس اسپیکرشپ رہی، نہ اس کے پاس وزارت اعلیٰ رہی، نہ اس کے پاس کوئی وعدہ فردہ رہا، نہ اس کے پاس پارٹی رہی۔ ہر چیز اسے چھن گئی، یہاں تک کہ اس کا بیٹا اس کا نہ رہا، وہ بھی اسپین بھاگ گیا یا اس کو بھگا دیا گیا۔ اربوں روپے لے کر وہ گیا ہے نقد تھدے ڈالروں کے، اور وہاں اسپین میں جا کر چھپ گیا ہے، واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، واپس آنا بھی اس لیے نہیں ہے، آئے گا تو پکڑا جائے گا، جکڑا جائے گا، بہت سارے کیس ہیں۔ اب پرویز الہی گویا کہ ایک ایسی دلدل میں ہے جس کے چاروں طرف دور دور تک کوئی درخت نہیں کہ جس کی شاخ ہی پکڑ کر آدمی اس دلدل سے نکل سکے۔ یہ اپنی موت نہیں کسی اور کی موت مرنے والا ہے سیاسی طور پر، بہت بری حالت اس کی، اور یہی حالت عمران خان کی ہے۔ تو پرویز الہی کی یہ اتنی بے عزتی اس کے بعد پرویز الہی پر کیا گزری اندازہ کر سکتے ہیں آپ کس کی اس وقت کیفیت ہوگی کہ جو گیٹ نمبر 4 تو پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ جب میں نے ایک پروگرام کیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے، میں نے کہا تھا گیٹ نمبر 4 میں اس کی بھی نوکری ختم ہو گئی ہے، تو بعض لوگوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اور مجھے انہوں نے فون کیا، کہا کہ نہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی نوکری پکی ہے، یہ چودھری اثاثہ ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اثاثہ نہیں رہا، یہ اثاثہ نہیں ہے، اور جب یہ اثاثہ نہیں ہے تو یہ پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گجرات میں پچھلے ہفتے 5-6 دن پہلے کی بات ہے، اس کے خلاف اتنا بڑا جلوس گجرات کے شہریوں نے نکالا کہ گجرات کی تاریخ میں اتنا بڑا جلوس اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا تھا۔ اس کی خبریں اخبارات میں اس طرح سے نہیں آنے دی گئی، سفارش منت ترلے کہ یہ خبر روک لو، لیکن آپ گجرات میں کسی کو بھی فون کریں اور پتہ کریں کہ کیا جلوس نکلا تھا۔ اور پھر اسی گجرات میں وہ وجاہت اور وہ موسی الہی، ان دونوں نے ایک ہسپتال پر تختی لگانے کی کوشش کی، تو لوگوں نے کس طرح جوتے مار مار کر ان کو بھگایا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ عبرت کا سامان ہے کہ یہ گجرات میں اب گجرات کی سڑکوں پر بھی نکلنے کے قابل نہیں رہا یہ پرویز الہی۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، عمران خان کی بھی صورتحال ہے اور ان کی بھی صورتحال ہے۔ تو اب آخر میں ایک دلچسپ بات میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ یہ اب خود کو خوش رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کے جو گرگے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی داستانیں، جس کو کہتے ہیں دل کو تسلی دینا، دل کے بہلانے کو، غالب یہ خیال بھی اچھا ہے، یہ خیال بھی اچھا ہے۔ تو 2-3 خیال ان کے آئے ہیں سامنے، 2 خیال میں بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ ایک تو خیر یہ انہوں نے چلائی ہے کہ جناب عمران خان کی سیکورٹی پر روس کو بڑی پریشانی ہے، اور روس نے پیشکش کی ہے کہ جناب پتہ نہیں 100 فوجی اور اتنی 20 گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ NOC 2 تو میں یہ چیزیں بھیجوں۔ تو اب اندازہ کریے کتنی بچگانہ قسم کی خبر یہ لائے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو میں نے اس سے پہلے کہا وہ بھی شامل کر دیں کہ جناب روس جو ہے وہ ایک MiG طیاروں کا جو پڑا ہے وہ بھی بھیجنے والا ہے، اور 50 ٹینک بھی بھیجنے والا ہے، اور پھر پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں کرے تاکہ خبر میں کچھ وصل ہو۔ دوسری خبر وہ استاد پیپا صاحب نے چلائی، وہی استاد پیپا جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر چلائی تھی کہ نواز شریف صاحب جو یہاں سے گئے ہیں جیل سے رہا ہو کر ضمانت پر، یا کیا لندن گئے ہیں علاج کے لیے، تو وہ ایسے ہی نہیں گئے، وہ 50 ارب ڈالر قومی خزانے میں جمع کرا کے کیا۔ اب کوئی بچہ بھی یہ سنے گا تو ہنسے گا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ پی ٹی آئی والوں نے اس خبر پر یقین کیا اور پھر اس کو پھیلایا کہ قومی خزانے میں 50 ارب ڈالر آ گئے۔ IMF سے ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں، سب ماتھا رگڑتے ہیں، اور یہ 50 ارب ڈالر نواز شریف صاحب قومی خزانے میں ڈال کر چلے گئے۔ اب انہی استاد پیپا صاحب کی دوسری خبر ہے کہ عمران خان سے کہا گیا ہے کہ خان صاحب آپ نواز شریف کو معاف کر دیں تو پھر ہم آپ کو رعایت دیں گے، بہت سی رعایت دیں گے، آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جان شکنجے میں ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، یہ پہلے آپ یہ بات مانیں۔ اور دوسری بات جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان گدوں سے کوئی پوچھے، کوئی ایسی بات کرو یار، کوئی یعنی چلے جھوٹ ہی صحیح، کوئی اعتبار تو کر لے۔ یہ بتاؤ کہ عمران خان اس وقت کسی کو معافی دینے کی پوزیشن میں ہے؟ نواز شریف کو معافی عدالتوں نے دینی ہے، چلیے اسٹیبلشمنٹ نے دینی ہے، دونوں کو ہم مان لیتے ہیں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ معافی دینی ہے، جب وہ معافی دے دیں گے۔ معافی تو خیر اصولی طور پر لفظ ہی غلط ہے، ان کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، اس ظلم کو رول بیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چلیے ہم ان کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو معافی یا عدلیہ دے گی یا اسٹیبلشمنٹ دے گی۔ عمران خان نواز شریف کو چھوڑے کسی کو بھی معافی دینے کے قابل ہے، معافی دینے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ کس مقام پر بیٹھا ہے کہ جہاں سے یہ کسی کو معافی دے سکتا ہے؟
یہ اپنے پارٹی کے اندر کے امور میں تو معافی دے سکتا ہے کہ جی میں فلانے کی فلاں بیان سے بڑا ناراض ہوں اور اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ملکی معاملات میں یہ کس کو معافی دے گا بھائی؟ اور اس کے جواب میں کیا معافی ملنے والی ہے؟ اس کے جواب میں اسے جو ملنے والا ہے وہ کیا ہے یہ بتائیں۔ تو یہ اندازہ کریں کہ جیسا استاد پیپا ویسے پی ٹی آئی کے فالوور، اس نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو معافی دے دو تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں۔ اگر نواز شریف نے عمران خان نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے کوئی معافی نہیں دینی، ہم اندازہ کریں اب اس پر کیا تبصرہ کرے آدمی۔ یہی کہ یہ عمران خان کے ساتھ ساتھ ان سب کا ذہنی ڈبہ بھی گول ہو چکا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔